قربانی کے متعلق حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کے فضائل اور اس کا ثواب کیا ہے، آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور آپ کی خدمت میں قربانی کی فضیلت اور اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیں، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو، جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور وہ اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، تو وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ آڑ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ قربانی کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور وہ اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ رکھتا ہو، تو وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ اب قربانی چاہے بڑے جانوروں میں ہو یا چھوٹے جانوروں میں ہو، بکرے میں ہو، خسی میں ہو یا پھر اونٹ میں ہو، کسی بھی جانور میں ہو، لیکن نیت ثواب کا رکھنا ہے کہ میں جو یہ قربانی کر رہا ہوں صرف تقرب اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں۔ اگر یہ آپ کی نیت ہے تو آپ کی قربانی درست ہے اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ آئیے دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو، زیادہ داموں کے خرچ ہو جانے پر جی مت برا کرو۔ یہ ہے قربانی کی فضیلت۔ کون فرما رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ فرمایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اپنے سینگوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ دل جمعی کے ساتھ دل خوش کر کے قربانی کریں، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو، زیادہ داموں کے خرچ ہو جانے پر جی برا مت کرو۔ تیسری حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے نسبی یا روحانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے نسبی یا روحانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا اگر اون والا جانور ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث مکمل لکھی ہوئی ہے، آپ حضرات وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے نسبی یا روحانی والد۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے اے اللہ کے رسول؟ اے اللہ کے رسول، ہم قربانی کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، تو ہمیں اس کے بدلہ کیا ملتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون والا جانور ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اون والا جانور ہے تو ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی
ثواب آپ کو ملتا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، کیونکہ قربانی کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیرے میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ ماشاءاللہ، یہ ہے قربانی کے فضائل، یہ ہے قربانی کی فضیلت ہے۔ ہر بال کے بدلے ثواب، اگر اون والا جانور ہے ہر اون کے بدلے ثواب، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے مغفرت کا اعلان، یہ ہے قربانی کے فضیلت۔ اے مومنو، ہم نے تو قربانی کے فضیلت کو سن لیا، اب اٹھیے اور دل جمعی کے ساتھ قربانی پیش کریں اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے؟ اور قربانی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کریں گے تبھی ہمیں ثواب ملے گا، ورنہ اگر دکھلاوے کے لیے 50 لاکھ کا جانور بھی لے لیجئے، دکھلاوا تو دکھلاوا ہے اور دکھلاوا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ چھوٹا ہی جانور کیجئے لیکن دل میں ہو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ نے قربانی کر رکھی ہے تو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔